مکمل شریعت، مکمل قرآن، مکمل حدیث، مکمل فقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مکمل نظر کے بغیر سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ریشنلسٹ طبقہ سوال کرتا ہے اگر اتنی ہی اہمیت تھی اس تمام ریکارڈ کی تو اس کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مرتب کیوں نہیں کیا؟ یہ بات بالکل غلط ہے کہ سیرت یا سنت حدیث لکھی نہیں گئی۔ ایک صحابی ہیں، وہ مثلا سفر میں صلح حدیبیہ میں ساتھ ہیں، غزوات میں ساتھ ہیں، اب وہ جمعے کے روز آ کے بیٹھ جاتے ہیں مسجد نبوی میں، تو لوگ گھیرا ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ فلاں غزوے میں آپ تھے، کیا ہوا تھا، اور بعض کے ستون متعین ہو جاتے ہیں، پھر اس میں بچوں کا انوالومنٹ بڑا دلچسپ ہے۔ کیا ممکن نہیں ہے کہ جب آپ ایک واقعے کو بیان کرتے رہتے ہیں تو اس کے اندر پھر اضافہ و ترمیم تو بڑا فطری سا لگتا ہے؟ حدیث میں محدث کو اس بات سے دلچسپی ہوتی ہے کہ کسی خاص معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے۔ سیرت نگار کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ اس سے کوئی حکم ثابت ہو رہا ہے۔ سیرت نگاروں نے جس کے بارے میں وہ خود لکھ رہے ہیں کہ یہ روایت قابل قبول نہیں ہے، ان کو مرتب کیوں کیا؟ سیرت کو اگر مختصر کریں تو زندگی گزارنے کا ایک ڈھب ہے۔ در حقیقت جو ہمارا تصوف تھا وہ اسی کی عملی شکل تھا۔ السلام علیکم، ڈاکٹر سید عزیز الرحمان صاحب آج ہمارے مہمان ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ ہمارے کو ہوسٹ رانا آصف صاحب ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ ماشاء اللہ سے سیرت کے حوالے سے آپ کا ایک تعارف ہے اور ماشاء اللہ سے بہت آپ کا شاندار کام ہے، تو ہم نے ایک پوڈ کاسٹ پہلے بھی آپ کے ساتھ یہاں او ٹی ایس کے پلیٹ فارم سے کیا، تو چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ تعلیمی ادارہ ہے اور یہاں پر 3000 سے زیادہ طلباء طالبات پڑھ رہے ہیں، تو جو پوڈ کاسٹ آپ کا ہم نے نشر کیا تو اس پہ بعض بچوں کا ایسا ایک فیڈ بیک تھا کہ بھائی یہ سیرت کا اسپیشلسٹ کیا ہوتا ہے، مطلب ایک آدمی اگر عالم دین ہے تو پھر اس کو سب کچھ ہی پتہ ہونا چاہیے، تو یہ حدیث اور سیرت میں کیا فرق ہے، اور پھر ایک آدمی ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ماہر ہے تفسیر میں، کوئی ماہر ہے تاریخ میں، تو ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے آپ سے کہ نا کہ حدیث کا اسپیشلسٹ اور سیرت کا اسپیشلسٹ میں کیا فرق ہوتا ہے، اور آپ کے جب طالب علمی کا زمانہ تھا تو ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے علوم کی بہت سی اسٹریمز تھی، تو آپ کا ذوق پھر سیرت کی طرف اتنا خاص کیسے ہو گیا؟ بہت شکریہ، لیکن وہ آپ نے 2-3 بلکہ شاید 4 سوال اکٹھے کر دیے ہیں، تو شاید میں کچھ بھول جاؤں تو یاد دلا دیجیے گا۔ میں آغاز کرنا چاہتا ہوں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر سے، ظاہر ہے کہ متعارف ہیں، سب جانتے ہیں۔ یہ صحابہ میں انتہائی چھوٹے صحابہ ہیں، صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، صغار صحابہ جس کو ہم کہتے ہیں، اور اپنے علم کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کی وجہ سے آپ نے جو ان کو مقام دیا تمام بڑے صحابہ میں بھی نمایاں ہے۔ احادیث کا بڑا مجموعہ ان سے نقل کیا گیا ہے، سیرت کا بڑا حصہ ان سے نقل ہوا ہے۔ یہ ان شخصیات میں بھی نمایاں ترین بلکہ شاید پہلی شخصیت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ کے صحابہ نے جو درس و تدریس کے سلسلے شروع کیے، ان میں تمام اس وقت کے علوم و فنون کا درس بیک وقت دیا کرتے تھے، اور ان کے لیے یہ روایت میں آتا ہے کہ وہ ایک دن تفسیر پڑھاتے تھے، ایک دن وہ فقہ اور فقہی مسائل بیان کرتے تھے، ایک دن حدیث پڑھاتے تھے، اور ایک دن ایام عرب، اور ایک دن ویومن للمغازی، یہ لفظ آتے ہیں کہ ایک دن غزوات پڑھاتے تھے۔ غزوات سے مراد سیرت، یہ الگ سے بات ہو سکتی ہے اس پہ۔ تو اس سے 2-3 باتیں ثابت ہوئیں۔ ایک تو یہ علوم کی تقسیم اس وقت سے ہے، حضرت عباس ابن عباس حدیث الگ پڑھا رہے ہیں، غزوات الگ پڑھا رہے ہیں، الگ ہوا گیا۔ دوسری بات یہ کہ وہ ہفتے میں 6 دن پڑھا رہے ہیں، 7ویں دن چھٹی کر لیں تو کچھ گنجائش ہمارے لیے نکل آتی ہے۔ تیسری بات یہ کہ یہ سب الگ الگ سبجیکٹ ہیں تو الگ الگ دن بھی ہونے چاہیے، یا کم از کم آج کی دنیا میں الگ الگ پیریڈ ہونے چاہیے۔ آپ کے اسکول سسٹم کی بات کر رہے ہیں آپ، تو آپ کے لیے یہ اہم چیز ہے۔ یہ تو ہے آغاز۔ اب ہم بہت جلدی سے پورا 1500 سال کا سفر طے کر کے آ جاتے ہیں۔ آج سے کچھ پہلے تک بھی ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے اور ہر طرح کا علاج ایک کاؤنٹر سے، ایک شخصیت سے ہو جاتا تھا، لیکن اب تفریحاً کسی نے کہا، لیکن حقیقتاً یہ ہونے جا رہا ہے، لگ رہا ہے یہ کہ کچھ عرصے بعد یہی ہوگا کہ اب وہ ڈاکٹر ڈینٹسٹ کے پاس بھی جائیں گے تو کہیں گے کون سا دانت نکلوانا ہے، اگر دائیں جانب کے اوپر والا ہے تو سوری یہ میری فیلڈ نہیں ہے، میرا اسپیشلائزیشن جو ہے نا وہ لیفٹ سائڈ پر ہے، تو مجھے آپ ظاہر ہے کہ اس کے لیے آپ تکلیف فرمائیں، اس کے لیے آپ کس برابر میں ہیں ان کے پاس چلے جائیں۔ تو جب علوم و فنون آگے بڑھتے ہیں تو اس کی ذیلی شاخیں جنم لیتی ہیں، اور پھر وہ شاخیں بعض اوقات بڑھتے بڑھتے ایک فن بن جاتی ہیں، اور جب فن بن جاتی ہیں تو پھر کچھ ایسی شخصیات ہمیشہ ہوتی ہیں جن کا تخصص وہ فن بن جاتا ہے، یا وہ فن ان کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے۔ یعنی معراج تو یہی ہے
کہ وہ شخص اس فن کے ساتھ اس طرح منسلک ہو کہ فن اس کی پہچان بن جائے، واہ اور پھر وہ اس سطح پہ آ جائے کہ وہ اس فن کے لوگ کہیں کہ یہ ہمارا مرجع ہے، ہمیں کسی بھی حوالے سے جو دلچسپی ہے یا سوال ہے تو ان کے پاس جانا۔ دوسری بات جو آپ نے اس میں کہی کہ ہم پھر اس طرف کیسے آئے، تو جب علوم و فنون کی یہ تقسیم ہمارے درمیان موجود ہے تو پھر اس میں ہر شخص کے لیے ایک میدان ہے، وہ کسی بھی طرف جا سکتا ہے، لیکن یہ جانے کی دو شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک تو انسان شعوری طور پہ جاتا ہے، منتخب کرتا ہے، زیادہ آئیڈیل یہی ہے، لیکن بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ حالات یا تکوین کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت، وہ دھکیل کے کسی کو اس طرف گھیر لے کے پہنچا دیتی ہے۔ والد صاحب ہم حافظ سید فضل الرحمن صاحب کا بنیادی کام یا ان کا جو زندگی کا لکھنے پڑھنے کا آغاز ہے وہ ہمارے دادا کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ان کی فیلڈ انجینئر کی ہے، وہ اپنے شعبے میں منسلک ہیں اور ملازمت کر رہے ہیں ایک نیم سرکاری ادارے میں۔ 80 میں 5 اگست کو 2080 میں 22 رمضان 1400 کو دادا کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد ان کے متعلقین نے سب نے ان کے حالات جمع کرنا شروع کیے، کچھ مضامین وغیرہ لکھے، والد صاحب نے وہ اس میں ہاتھ بٹھایا، کچھ حصے لکھے، اور پھر فوراً بعد قرآن کریم کی ڈکشنری مرتب کی معجم القرآن کے نام سے۔ اب معجم القرآن بالکل ایک منفرد ڈکشنری تھی، اس لیے کہ اس سے پہلے جو ڈکشنریز تھیں اس میں لفظ کو اصل شکل میں یعنی مادے کے روٹ سے بیان کیا جاتا تھا، اب وہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہاں یہ ہوا کہ والد صاحب نے اس کو جیسے شکل میں، جس شکل میں قرآن میں موجود ہے اس شکل میں لکھا، تاکہ جو لوگ خود کسی چھوٹے سے ادارے کے طور پہ یا ذاتی درس کی حیثیت سے پڑھنا چاہتے ہیں، کسی لفظ کے معنی مشکل ہیں، وہ ترجمہ پڑھ رہے ہیں، شوق ہوتا ہے کہ یہ لفظ کیا آیا ہے، اس کے باقاعدہ روٹس دیکھیں، اس کے لغوی معنی دیکھیں، تو یہ وہ لغت اٹھا لیں، اصل شکل میں مل جائے گا۔ تو یعنی اس میں جیسے لفظ کہف ہے تو وہ کہف کا ہی معنی کاف ہے، کاف ہے، فے میں لکھا ہوا ہے۔ اب ایک لفظ ہے جس کے 5 معنی ہیں، قرآن کریم میں 5 جگہوں پہ 5 معنی میں استعمال ہوا، تو وہ 5 معنی وہاں ترتیب سے دیے ہوئے ہیں اور 5 کا حوالہ بھی دیا ہوا ہے، یعنی وہ محض ڈکشنری نہیں ہے، وہ انڈیکس بھی ہے، یعنی وہ منجد وغیرہ کی طرح روٹ ورڈ کے ذریعے سے تلاش نہیں کرنا، روٹ سے نہیں تلاش کرنا۔ قالا جو ہے نا وہ قاف الف میں مل جائے گا آپ کو، صحیح، ٹھیک، آسانی کے ساتھ ادھر ادھر ہو بے جائے گا، اعتبار حروف ترجیح۔ حروف تہجی۔ اور پھر اس کے جو جس کو ہم کہتے ہیں انڈیکس کے، اس کا ریفرنس جو ہے، حوالہ، یہ لفظ کہاں آیا ہے، کہاں آیا ہے، ٹھیک ٹھیک۔ وہ بھی اس میں، تو دونوں کام وہ لغت کرتے۔ تو یہ آغاز تھا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کچھ قرآن عربی پہ بھی کام کیا، اور پھر 80 کی دہائی میں وہ سیرت کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کیوں ہوئے مجھے نہیں پتہ، مشورہ ہوا، کوئی جو اس وقت ان کے بڑے تھے یا جو ان کا حلقہ احباب تھا، اس میں یہ خیال ہوا کہ ہمارے ہاں سے اس وقت ادارہ مجددیہ ہوا کرتا تھا، حاجی اعلیٰ صاحب مرحوم اس کو چلاتے تھے، دادا جان کے ساتھ ان کا تعلق انڈیا سے، دہلی سے، تو زوار حسین صاحب، ہاں، مولانا سید زوار حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تعلق، حاجی محمد اعلیٰ صاحب کا ادارہ مجددیہ کے نام سے، وہیں سے تھا پہلے، وہ ادارہ اعلیٰ کتب خانہ کے نام سے چلاتے تھے۔ پھر پاکستان میں آنے کے بعد چونکہ دادا جان کے ساتھ تعلق ہوا اور پھر مجددی سلسلے کی انہوں نے خدمات کی، تو اس وقت کئی بزرگوں نے کہا کہ آپ یہ نام اس طرح کر لیں تو ادارے کے ایک تشخص ہو جائے گا اور شناخت بنے گی۔ تو انہوں نے یہ آپس میں مشوروں میں بیٹھے ہوئے گفتگو میں کہا کہ ہم نے بہت سے بزرگوں کے سوانح شائع کی ہیں، تو وہی بات جو آپ کہہ رہے تھے شروع میں ریکارڈنگ سے پہلے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیوں نہ لکھی جائے، تو یہاں سے وہ شروع ہوا۔ یہ پہلی بار اس کا پہلا ایڈیشن ایک جلد میں تھا، 1991 میں کسی وقت آئے، والد صاحب نے خود شائع کیا، تو یہ ہمارے ادارے زوار اکیڈمی پبلیکیشنز کا بھی آغاز تھا۔ اس پہ ادارہ مجددیہ ہی لکھا ہوا ہے، لیکن یہ شائع والد صاحب نے خود کی تھی، پہلی کتاب تھی۔ یہ کتاب جب شائع ہو رہی تھی، میں پڑھ رہا تھا جب اس پہ والد صاحب کام کر رہے تھے، تو اس دوران والد صاحب نے ہمیں ترتیب کے ساتھ اس طرف تھوڑا سا توجہ دلائی، اور غیر محسوس طریقے سے۔ آج کچھ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، اس وقت نہیں آئی تھی سمجھ میں۔ مثلاً ترجمہ کر رہے ہیں کسی چیز کا، ترجمہ کرتے ہوئے کوئی کتاب کھلی ہوئی ہے، کہیں سے کوئی عبارت دیکھنی ہے، عربی کی کوئی کتاب کھلی ہوئی ہے، کوئی مہمان آ گیا ہے، تو چھوٹی سی ہماری بیٹھک تھی ایک نیچے، وہاں چلے گئے ہیں، میں نے چائے وغیرہ لینی ہے، تو مجھے کہنے لگا اچھا یار یہ ذرا دیکھنا، اس کو دیکھو ذرا۔ اچھا ہم دیکھنے لگے، کچھ دیکھا بھی ہوگا، شاید کچھ لکھا بھی ہو ٹوٹا پھوٹا، وہ انہوں نے رکھ دیا ہوگا ایک طرف، ظاہر ہے وہ اس قابل تو نہیں تھا کہ وہ اس کا حصہ بنتا۔ اس طرح کچھ انہوں نے کتابوں کے حوالے، یہ واقعہ ہے فلاں، مثلاً واقعہ ہجرت ہے، یہ ذرا دیکھو ابن کثیر میں کیا لکھا ہوا ہے،
کہاں لکھا ذرا مجھے حوالہ نکال کے دکھا دو. اس انداز سے وہ پھر اس کے ساتھ یہ ہوا کہ یہ تو ان کا تھا. اب یہ کہ اس وقت موبائل تو تھے نہیں, ٹی وی ہمارے یہاں آج تک نہیں ہے, تو کوئی اور دلچسپی نہیں, اکیلے بھی تھے گھر میں, کوئی بہت زیادہ افراد بھی نہیں تھے, ہم دوست ووست محلے کے تھے, تو وہ محدود سا وقت تھا کہ عصر سے مغرب ملنا ہے بس, اس کے علاوہ گھر پہ ہی ہونا ہے. تو اب کیا کریں, تو والد صاحب کے سامنے کتابیں رکھی ہوئی ہیں اور وہ سب سیرت کی ہیں. صحیح. تو اس وقت یعنی ہماری عمر ہوگی 14-15 سال, 16 سال, 17 سے پہلے کی بات ہے, ہم سیرت النبی پڑھ چکے تھے, شروع کا حصہ سیرت مصطفیٰ پڑھ چکے تھے, اصحاب سیر پڑھ چکے تھے, رحمۃ اللہ عالمین پڑھ چکے تھے. یعنی پڑھنے سے مراد یہ کہ بڑا حصہ, جی وہ جیسے بچپن کی ایک ہوتی ہے نا تجسس کی نظر, تو وہ اس میں استیعاب والی بات یا ہر چیز یاد رکھنے والی بات یا ترتیب تو نہیں ہو سکتی, جی لیکن یہ تھا کہ تو یہ تو ایک حادثہ تھا. 95 میں ہماری فراغت ہوئی, 96 میں ہم نے دورے اس کے بعد سند وغیرہ لے کے اپنے درس نظامی کی تکمیل کے بعد اب اس وقت کے بڑے بزرگوں کے مشورے پہ کراچی یونیورسٹی میں داخلے کی کوشش کی. داخلہ نہیں ہوا. 2 سال وہ داخلے کے جو ہمارے اپنے مسائل ہوتے ہیں نا ہر جگہ کے, تو وہ جو یونیورسٹی کے جو انٹرنل پالیٹکس تھی, ہر جگہ نہیں ہوتے ویسے, نہیں پاکستان کی بات پاکستان میں بھی سرکاری اداروں کے یہ مسائل ہیں. نہیں پرائیویٹ میں پرائیویٹ والے تو پیسے لے کے فیس لے کے جو بہت شوق سے رہتے ہیں داخلہ. انٹرنل پالیٹکس ہے نا, وہ پرائیویٹ اور سرکاری ادارے ہم جھیل رہے ہیں تو برابر ہے. چونکہ باہر سے چیزیں بڑی خوشنما نظر آتی ہیں, تو اس لیے وہ خوشنمائی برقرار رہنی چاہیے, اس لیے تفصیل میں نہیں جاتے. آپ کا داخلہ نہیں ہوا بس 2 سال داخلہ نہیں ہوا. یہ بات زیادہ اہم اس لیے بھی ہے کہ ہمارے نوجوان ساتھی ایک جگہ ابھی ایک ٹیسٹ میں رہ جائیں, یا کوئی ایک استاد کوئی 2 دفعہ ایک دفعہ اگر آپ کے تھیسس کو واپس لوٹا دے تو وہ نہیں کرتا میں کام. ارے بھائی ہمارا تو سینوپسس ہی 2 سال تک رولتا رہا, اور پھر سینوپسس نہیں صرف رولا بلکہ اس کے بعد پھر ہم حادثاتی طور پر اس طرف آئے ہیں. ہمیں موضوع کچھ اور دیا گیا تھا, سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے حوالے سے. اس وقت ہمارے بزرگ حیات ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب, بعد میں بھی کافی حیات رہے, تو والد صاحب نے انہیں سے مشورہ کیا, انہوں نے کہا پی ایچ ڈی کرا ان کو, انہوں نے کہا کہ یہ اس ٹاپک پہ کرنا ہے اور یہ طریقہ کار فلاں. تو اس پر 2 سال جب نہیں ہوا تو ہم نے موضوع تبدیل کیا, شعبہ تبدیل کیا, سپروائزر تبدیل کیے. تو اس وقت پھر ہمارے جو اب تھیسس کے سپروائزر ہوئے ڈاکٹر عبدالشہید نعمانی صاحب, وہ اس وقت شیخ زاید میں تھے, شیخ زاید اسلامک سینٹر میں, اور شعبہ عربی کے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ موضوع تم اپنا سیرت کر لو, تمہارے والد صاحب کا موضوع تو سیرت کا ہے. اور والد صاحب کا وہ سیرت کے حوالے سے تعارف ہو چکا تھا, اس وقت تک کئی کتابیں آ چکی تھیں, ہادی اعظم اس کی بنیادی کتاب تھی. تو وہ کھڑکی کھلی, میں گھر آیا تو والد صاحب سے میں نے ذکر کیا کہ لے کہ خطبات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کام کرنا ہے مجھے, تم کر لو. صحیح. بس یہ, اور اس وقت پھر میرا خیال ہے کہ 15-20 روز کے اندر یہ گفتگو بھی ہوئی ہے, سنوپسس بنا ہے, جمع ہوا ہے, انٹرویو ہوا ہے. اس وقت BSR ہوتا تھا, بورڈ آف ایڈوانس اسٹڈیز اینڈ ریسرچ, اس میں اس کا میٹنگ بھی وقفے سے, خاصے وقفے سے ہوتی تھی اس زمانے میں بھی, وہ ہو گئی ہے. اور ہمیں داخلے کے کنفرمیشن کا خط بھی مل گیا ہے. یا تو 2 سال گزر رہے تھے یا پھر مہینہ بھی نہیں, میرا خیال ہے کہ اس سارے عمل میں مہینہ نہیں گزرا ہوگا. تو وہ ایک سلسلہ, جو رکے تو کوہ گناہ تھے ہم, جو چلے تو جہاں سے گزر گئے. یہ بس یہی کیفیت رہی. پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز ہوئی, 96 میں ہی والد صاحب کو علم تھا, وہ ان کے کچھ دوست احباب تھے, تو ہادی اعظم جب والد صاحب کی شائع ہوئی تھی تو انہوں نے توجہ دلائی تھی کہ وزارت مذہبی امور کے تحت کوئی کانفرنس ہوتی ہے تو آپ کی کتاب بھی جانی چاہیے مقابلے میں. وہ گئی, لیکن وہ کوئی لمبی سفارش آ گئی, تو والد صاحب کو کہہ کے بلایا گیا تھا کراچی سے کہ آپ کا انعام ہے, ٹکٹ دیا گورنمنٹ نے. وہاں گئے تو وہ انعام کسی اور زیادہ مستحق کو مل گیا. تو اس کو والد صاحب کو علم تھا اس کا کہ یہ کانفرنس ہوتی وغیرہ, تو انہوں نے اخبار میں ہی انہوں نے دیکھا اشتہار, اور پھر مجھے کہا کہ اس کے لیے مقالہ لکھو, اسلام آباد چلیں گے. یہ ایک الگ موٹیویشن تھا, اسلام آباد جانا ہے اور کانفرنس ہے. میری عمر اس وقت 19 سال ہے, 96 کی بات ہے. تو 96 میں ہم نے مقالہ لکھا, پہلے ہی مقالے کو ایوارڈ مل گیا. وہ کیا موضوع تھا اس کا؟ اس کا موضوع تھا تعمیر شخصیت و فلاح انسانیت. سیرت کے طرح تعمیر شخص فلاح انسانیت تعلیمات نبوی کی روشنی میں. وہ الگ سے کتابچہ بھی چھپا, پھر وہ ہماری کتاب ہے تعلیمات نبوی اور آج کے زندہ مسائل, اس کا حصہ ہے. لیکن اگلے سال زیادہ دلچسپ ہوا,
اگلے سال والد صاحب نے مضمون لکھا، میں نے بھی لکھا. وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ آئندہ سال 97 میں ہر سال یہ عموماً ایک عنوان دیتے ہیں. کچھ سال ایسے گزرے ہیں جب 2 عنوانات دیے انہوں نے، تو انہوں نے 2 عنوان دیے. تو والد صاحب نے کہا اچھا تم دیکھو کس پہ لکھنا ہے. تو ایک عنوان تھا تحریک پاکستان کے فکری محرکات سیرت طیبہ کی روشنی میں، اور ایک تھا استحکام پاکستان تعلیمات نبوی کی روشنی میں. مجھے یہ آسان لگا، میں نے یہ اس پہ لکھ لیا. والد وہ مشکل تھا، تحریک پاکستان اور پھر فکری محرکات، ظاہر ہے کہ وہ ایک علمی موضوع تھا، تو والد صاحب نے اس پہ لکھا. اس وقت آج کل کی تو ترتیب مجھے علم نہیں ہے، اس وقت صوبائی انعامات ہوتے تھے بس، وفاقی سطح پہ مقالات پہ کوئی انعام نہیں ہوتا تھا. تو ہر صوبے میں پھر فیڈرل جو کیپٹل ایریا ہے اسلام آباد کا، پھر فاٹا اور وغیرہ، تو اس میں سندھ سے 97 میں 2 انعام تھے. میرا پہلا تھا، والد صاحب کا دوسرا تھا. تو اس وقت 97 میں. اور لطف کی بات یہ کہ وہ بھی مضمون الگ سے چھپا تھا، لیکن ابھی ہمارے مہربان ہیں دوست کہہ لیں جامعہ محمدی شریف چنوٹ والے، انہوں نے میں نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے، لیکن انہوں نے وہ استحکام پاکستان والا 97 والا مضمون اب ری پرنٹ کیا ہے کتابی صورت میں. انہوں نے دیکھا ہوگا کہیں کہنے لگے یہ آج کے حالات میں اس کو چھپنا چاہیے. میں نے کہا بسم اللہ. تو اس میں لطیفہ یہ ہوا کہ جب اسلام آباد گیا، عمر 20 سال ہے، اندازہ کر لیں آپ، اور جتنا اس وقت میرا پورا وزن ہے اس سے آدھا سمجھ لیں. تو سب نے یہ کہا کہ والد صاحب نے لکھا ہوگا. اب وہ جج کرنے والوں کو کیا پتا، دونوں نام ان کے لیے اجنبی تھے، تو اس لیے ان کو دوسرا ملا، ان کو پہلا ملا ہے. تو ہم نے تو وہی کہتے ہیں نا، ہم ہنس دیے، ہم چپ رہے. تو یہ ڈاکٹر صاحب اب آپ نے جو آغاز ہی کیا وہ تعمیر شخصیت کے حوالے سے آپ کا پہلا آغاز تھا. خود بھی آپ نوجوان تھے اس وقت، تو آپ کے گھر کا ماحول تھا، ظاہر ہے کہ آپ کے والد محترم، آپ کے دادا محترم، تو ایک مذہبی آپ کا پرسپیکٹو تو تھا چیزوں کو دیکھنے کا، ایک مذہبی گھرانے سے تعلق تھا آپ کا. تو جب سیرت کو آپ نے ایک نوجوان کے طور پہ پڑھنا شروع کیا، تو کیا کوئی ایسی چیز آپ کو ابتدا میں محسوس ہوئی کہ یار یہ تو ہم جو کچھ زندگی میں آس پاس دیکھتے آ رہے ہیں، یہ پڑھنے کے بعد مجھے ایسا لگا یا آپ کو بطور نوجوان لگا کہ یہ بات میں نے ایک نئی ریئلائز کی کہ یہ پہلو میرے سامنے زندگی کا نہیں تھا جو آیا؟ یار اتنا سوچنا سمجھنا تو ہمیں آج تک نہیں آیا، تو اس وقت کہاں سوچا ہوگا. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو چیز ہم نے شاید محسوس کی، زیادہ محسوس کی، وہ یہی تھا کہ یہ سیرت کا ایک پہلو تو ہے، لکھنا، پڑھنا، بیان کرنا، پھر تحقیق کرنا، پھر اس کے نوادرات تلاش کرنا، پھر ان نوادرات کو لوگوں تک پیش کرنے کی یا ان کو لوگوں تک پہنچانے کی صحیح اور کوشش کرنا. لیکن اصل چیز تو یہ سیرت کو اگر مختصر کریں تو یہ تو زندگی گزارنے کا ایک ڈھب ہے بس. اور یہی لفظ سیرت کے لفظ کا معنی بھی یہی ہے، ڈھب ایک زندگی ہے، طریقہ، چال چلن، یہی معنی ہوتا ہے نا. تو اس میں پھر آج کے تناظر میں ہم اس کو لفظ سیرت کہہ لیں، لیکن در حقیقت جو ہمارا تصوف تھا وہ اسی کی عملی شکل تھا. صوفی وہی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے عملی پہلوؤں کو برتنا سیکھ جائے. وہ عملی سیرتیں تھیں. عملی سیرت، کیا بات، بہت وہ برتنا سیکھ جاتا ہے، صوفی بن جاتا ہے. اور اگر وہ صرف ہماری طرح زبان سے نقل کرتا رہتا ہے، اس کو آپ سیرت نگار کہہ لیں. لیکن اصل چیز ہے کہ اس کو کیسے ہم اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں. اچھا، اس میں ایک سوال جو اب ظاہر حدیث کے حوالے سے بھی اب بہت اٹھایا جا رہا ہے کہ اب ہمیں یہ تو نظر آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ فرماتی کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا. تو جو ہمارے یہاں ریشنلسٹ طبقہ ہے وہی سوال کرتا ہے نا کہ اگر اتنی ہی اہمیت تھی اس تمام ریکارڈ کی، تو اس کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مرتب کیوں نہیں کیا، یا اس طرح سے ہمیں اس کا انتظام کیوں نظر نہیں آتا کہ جو بعد کے ادوار میں مسلمانوں کے یہاں نظر آتا ہے کہ بہت ایفرٹ کی گئی، کوشش کی گئی، تحقیق کی گئی، اور اس کی وجہ سے کہ بہت سے خلط مباحث بھی پیدا ہوئے ہیں، روایتوں کا ٹکراؤ بھی ہے. تو اس سوال کو پھر ہم کیسے ٹیکل کریں گے؟ ہاں، اس میں بھی کئی چیزیں ہیں. خلاصہ تھوڑا سا عرض کرتا ہوں. دیکھیں، ایک تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ سیرت یا سنت حدیث لکھی نہیں گئی. بالکل غلط ہے، 100% غلط ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ نے منع کیا یا کم از کم اس کا اہتمام نہیں کیا. اس کی بہت ساری وجوہات بیان کی جاتی ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی مثال عرض کر دوں اگر، کہ ہر عہد کے کم از کم انٹلیکچوئلس کا نا ایک اپنا ایک لیول بھی ہوتا ہے، اور ایک کوئی نہ کوئی اس کی ایک ان کی رگ ہوتی ہے. ہر سطح پہ نا ایک چیز نظر آتی ہے
اس عہد کی ایک عجیب سی چیز ہے، آج اس پہ حیرت ہوگی، آج ہم یقین نہیں کر سکتے. وہ عہد ہے حفظ کا، یادداشت کا. یادداشت. یادداشت ان کی سائیکی ہے. یادداشت ان کا مطلب ان کی زندگی کا سب سے بڑی اچیومنٹ ہے. وہ دنیا کی ہر چیز چھوڑ دیں گے، یہ نہیں کہلوا سکتے کہ ہمیں یاد نہیں ہے. صحیح. ایک لیول پہ جا کے دیکھیں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں. اب اس میں ایک مثال میں نے کہا عرض کر دوں. ایک صاحب ہیں، ان کے پاس حدیث لکھی ہوئی موجود ہے. ایک صاحب ہے، ان کے پاس حدیث لکھی ہوئی موجود نہیں ہے. آج ہم کیا کہیں گے کہ جس کے پاس یہ تحریر ہے یہ بڑی امپورٹنٹ یار یہ اتھینٹک ہے. نہیں، یہ اتھینٹک ہے. یہ رانا صاحب بیان کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے بھول گئے ہوں، اضافہ کر دیا ہوگا، اضافہ کر کمی کر دیا. دیا یہ مطلب حافظہ ہے، انسان بھول سکتا ہے. اب اس کو بالکل الٹا برعکس کر دیں. اس زمانے میں یہ ہے، ایک صاحب صرف اس لیے حدیث کے راوی کے طور پہ مطعون ہے کہ وہ ان کے پاس حدیث لکھی ہوئی تھی. یعنی ان کا حافظہ ہی ٹھیک نہیں ہے. نہیں، حافظہ ہے یا نہیں، یہ حافظے پہ کوئی کمنٹ نہیں ہے. حافظہ ان کا کہیں پہ چیلنج نہیں ہوا، اس کے باوجود وہ صرف اس لیے مطعون ہے وہ صاحب. یہ لکھ کے رکھتے ہیں یار ان کے پاس لکھا ہوا ہے، یہ تو لکھا ہوا پڑھ رہے ہیں. اب آپ دیکھیں، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ 1500 سال کا یا کم از کم 1400 سال کا سفر طے کر کے جب یہاں آئے تو آج جب اس عہد کو جج کرتے ہیں تو اس کے روٹس ہمیں معلوم نہیں ہیں. اور جب وہ معلوم نہیں ہے تو ہم بالکل اس کے برعکس نتیجہ نکال رہے ہیں جو کچھ ہوا ہے. تو یہ وہاں حدیث کے ریکارڈڈ ہونے کی علامت تھی، ان کے غیر ریکارڈڈ ہونے کی علامت نہیں تھی. جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ حدیث لکھی ہوئی نہیں تھی، اس کا مطلب ان کی نظر میں یہ تھا کہ حدیث زیادہ محفوظ ہے بنسبت اس کے کہ وہ ہم آج کے. یہ لکھا ہوا کیوں ہے؟ اس لیے کہ یادداشت متاثر ہو گئی ہے، یا یہ ہم حفظ کے قابل نہیں رہے، یاد رکھنے کے قابل نہیں رہے، تو ہم نے لکھنا شروع کر دیا. اچھا، پھر اس کو چیلنج کیا جاتا تھا، پھر اس کو ان کے لیے اہتمام ہوتا تھا، جس کو ہم کہتے ہیں امتحان. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور واقعہ کہ اس وقت کے حکمرانوں نے ان کو طلب کر لیا، پیچھے پردے کے پیچھے بندہ بٹھا دیا کہ آپ جب کچھ حدیثیں لکھوا دیں. انہوں نے لکھوا دی، اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد پھر لکھوا دیں، پھر ان کو ملا لیا، وہ تو ایک جیسی ہیں، وہی روایتیں، وہی حدیثیں، وہی بات. اب وہ چیک کر رہے ہیں، چیلنج کر رہے ہیں، کرنا چاہ رہے ہیں، نہیں کر پا رہے. یہ ایک واقعہ نہیں، ایسے کئی واقعے چھوٹے بڑے الگ الگ تھوڑا سا مختلف فرق سے مختلف حوالوں سے ملتے ہیں. پھر میں سیرت کی، آپ نے بات کی نا سیرت کی، میں چونکہ آج موضوع ہمارا حدیث نہیں ہے، سیرت ہے، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. سیرت کی حدیث کے حوالے سے تقدم اور اس کے علاوہ سیرت کی سند، حدیث کی نہیں، سیرت کی سند، یہ میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں پرنٹڈ مطبوع میں. بلکہ اس سے پہلے ایک بات اور عرض کر دوں حدیث سیرت کے حوالے سے. آپ نے سیرت و حدیث کا تقابل کیا نا، تو اس لیے کیونکہ اس میں ذرا یہ بھی ہمیں واضح کر دیجیے گا نا کہ ہمارے اکثر تو لوگ حدیث اور سیرت کو بھی ایک ہی سمجھتے ہیں، اس کا بھی فرق کیا ہے؟ وہ چلیں، وہ تو آگے چلتے ہیں. سیرت مقدم ہے حدیث سے ہر اعتبار سے. حدیث کب شروع ہوتی ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے، یا یہ کہ آپ ہوش سنبھالتے ہیں، کچھ کہنا شروع کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی جو کچھ فرما رہے ہیں وہ حدیث ہے. تو فرمائے گا کون؟ جو موجود ہوگا. آپ جو کچھ کر رہے ہیں حدیث ہے، وہ کون کرے گا؟ جو موجود ہوگا. یہ آپ کے سامنے کچھ ہو رہا ہے، اس پہ آپ سکوت اختیار کرتے ہیں یا ساتھ کرتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں، باڈی لینگویج سے یہ اظہار کرتے ہیں کہ تمہاری بات درست ہے، چاہے وہ چپ رہ کے ہو، مسکرا کے ہو، اشارے سے ہو. یہ تقریر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ کون کر رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں پیشن گوئی ہیں. سیرت کا بڑا موضوع ہے بائبل میں. تو بائبل کب ہے؟ پہلے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اجداد کا تعارف قصی ہیں، یہ فہر ہیں، یہ غالب ہیں. یہ کون ہے؟ عرب سے پہلے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے میں آپ کے احوال کا ذکر عام طور پہ سیرت نگار شروع کرتے ہیں بنو جرہم سے، بنو اسماعیل سے. حضرت اسماعیل آئے، حضرت ہاجرہ آئیں، پھر بنو جرہم آئے، پھر فلاں. یہ کہ حفر زمزم کے کنویں کی کھدائی ہو گئی فلاں. یہ کب ہے؟ تعمیر بیت اللہ کب ہے؟ سے پہلے ہے. تو سیرت مقدم ہے. دوسری بات، سیرت کے ایک راوی ہیں اور ان کی کتاب 2014 میں پہلی بار چھپی ہے اصل شکل میں، لیکن وہ سب کا سب پہلے سے موجود تھا ہمارے پاس. ہمارے یعنی علمی اعتبار سے ہمارے معلومات میں کوئی اضافہ نہیں ہوا.
کتاب بعد لیکن میں سامنے کتاب فرسٹ ٹائم کب شائع ہو رہی ہے؟ 2014 میں 2014 میں. سین ڈبلیو اینتھونی ایک مسلم وہ ہے مستشرق رائٹر ہیں، اور انہوں نے نیو یارک یونیورسٹی پریس سے ہی وہ شائع کی ہے. اب سنا ہے اس کا عربی ورژن ایک الگ سے، اس میں انگریزی ترجمہ ہے اور مختصر 200 صفحے کی کتاب ہے. ہم نے اس کا ترجمہ اپنے یہاں سے شائع کر دیا ہے، مغازی معمر بن راشد. 154 میں ان کی وفات ہے، 154 ہجری. محمد بن اسحاق جو مشہور ہیں سیرت والے، وہ 151 کے ہیں. 154 میں ابن معمر بن راشد کا انتقال ہوا ہے، لیکن میں نے کہا کہ ان کی کتاب 2014 میں چھپی ہے، لیکن اس سے پہلے ہمارے پاس موجود ہے. کیسے؟ یہ مسلمانوں کا طریقہ تحریر و تدریس ہے. ان کا درس بھی تحریر ہوتا تھا. صحیح. کہاں تو تحریر کے حوالے سے ایک یہ رویہ ہے، اور کہاں یہ رویہ ہے کہ ہر شخص کم از کم، یا ہر شخص نہیں تو ہر اہم شخص، وہ ہر درس نقل کرتا ہے. اب اگر وہ نقل کر کے ایز اٹ از من آن آگے منتقل کر دیتا ہے تو اس کو راوی کہتے ہیں. محمد بن اسحاق کی روایت کو یونس بن بکیر نے آگے نقل کیا ہے، اپنا اضافہ ان کا کم ہے، بہت معمولی یہ نہیں ہے. زیاد البکائی نے آگے نقل کیا ہے، ان سے ابن ہشام نے لے لیا ہے. ابن ہشام نے اس کی تہذیب کی ہے، کمی بیشی کی ہے، وہ الگ کتاب ہو گئی. لیکن زیاد بکائی الگ مصنف نہیں ہے، وہ ابن اسحاق کے راوی ہیں. تو معمر بن راشد سے 2 آدمیوں نے کتاب نقل کی، اوروں نے کی، جو ہمارے سامنے اس وقت مستند ترین ذخیرہ موجود ہے حدیث کا. اس میں وہ 2 آدمیوں نے ان سے کتاب نقل کی ہے. بڑے آدمی ہیں، دونوں بڑے ہیں. ایک ہے عبدالرزاق، ان کی کتاب کا نام ہے المصنف. مصنف لکھنے والا ہوتا ہے، مصنف لکھی ہوئی چیز. عبدالرزاق بن حمام 2011 211 ہجری وفات ہے ان کی. عبدالرزاق نے من آن وہ کتاب اپنی کتاب المصنف میں مرتب کر دی ہے، جو حبیب الرحمن اعظمی نے ڈھابیل سے مرتب کی تھی فرسٹ ٹائم، اور وہ شائع ہوئی ہے المصنف 11 جلدوں میں. اس میں غالباً 5ویں جلد میں کتاب المغازی جو ہے وہ پوری کی پوری وہ ہے جو انہوں نے اپنے استاد سے نقل کی ہے. تو اس میں عبدالرزاق اپنے استاد کے صرف راوی ہیں، اضافہ نہیں ہے. ایک روایت کا فرق ہے، بس روایت کا فرق کیا، ایک روایت نقل نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. یہی کتاب ان کے ایک اور استاد ہیں، ان کے شاگرد ہیں معمر کے، عبدالرزاق کے ساتھی ہیں، کلی کے، ابن ابی شیبہ. صحیح معلوم. 235 میں انتقال ہے ان کا. ان کی بھی مصنف، ان کی مصنف ہے، وہ 24 جلدوں میں. اس میں وہ پورا نہیں ہے، کمی بیشی کے ساتھ. کمی بیشی مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم ایک کتاب لکھ رہے ہیں، اب سیرت کی کتاب ہے، وہ میری طرف سے تو نہیں ہے، میں نے کچھ آپ کی کتاب سے استفادہ، کچھ آپ سے کیا، کچھ آپ سے. تو اس کا بڑا حصہ عبدالرزاق کی طرح نہیں ہے، مکمل وہ ہے اپنا معمر کا ہے بڑا حصہ، یعنی نصف کے قریب. باقی دوسرے اساتذہ سے اب یہ راوی نہیں ہوئی، الگ کتاب ہو گئی. اب یہ معمر بن راشد کون ہے؟ 235 میں وفات ہوئی ہے نا، یہ کون ہے؟ معمر نہیں، ابن ابی شیبہ. ابن ابی شیبہ 235 میں انتقال ہو رہا ہے. یہ صحائح 6 میں سے صحائح 5 کے راوی ہیں. 5 کتابوں میں. ابن ماجہ کے علاوہ سب نے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی نے ان سے روایت لی ہے، سب کے استاد ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ سیرت کی جو روایت ہے اس کا حدیث سے درجہ کمزور ہے. یہاں کیا ثابت ہو رہا ہے؟ کیوں معلوم نہیں ہے. کیوں ہو رہا ہے یہ کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ روایتیں آئی کہاں سے ہیں. اب معمر سے اوپر چلیں، یہ تو نیچے آ گیا نا، میں معمر سے اوپر چلیں. معمر کے استاد کون ہیں؟ معمر کے استاد ابن شہاب زہری، 124 میں انتقال ہوا ہے. ابن شہاب زہری کا بڑا حصہ عروہ ابن زبیر سے نقل ہوا ہے. عروہ ابن زبیر کا انتقال 94 میں ہوا ہے. عروہ ابن زبیر کا بڑا حصہ حضرت عائشہ سے نقل ہوا ہے. اور عام طور پہ سیرت میں ایک پوری چین ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ گولڈن، سیرت کی گولڈن چین جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ زہری عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، سلسلۃ الذہب ہے. ہے. اب آخری بات آپ نے جو کہی کہ سیرت اور حدیث میں فرق کیا ہے. حدیث میں راوی کو یا حدیث کے استاد کو یعنی محدث کو اس بات سے دلچسپی ہوتی ہے کہ کسی خاص معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے، کوئی حکم اس سے ثابت ہو، کوئی عمل آپ کا ثابت ہو. جبکہ سیرت میں سیرت نگار کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ اس سے کوئی حکم ثابت ہو رہا ہے یا نہیں. ان کو صرف اس سے دلچسپی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وقت کیا عمل کیا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مثال کے طور پہ فرمایا کہ مطلب خواتین کو حق ادا کرو، ان کا خیال کرو، بہت سے الفاظ ہیں. اب محدث کو اس لفظ سے دلچسپی ہے
عورتوں کا خیال رکھو، ہوں، یہ ایک حکم ہے نا، جی عورتوں کا خیال ہاں رکھو، یعنی مفہوم جی کے اعتبار مفہوم سے میں عرض کروں. اس کو اس سے دلچسپی، سیرت نگار کو دلچسپی نہیں ہے. اس کو یہ دلچسپی ہے کہ یہ جملہ آپ نے کب فرمایا، کس حالت میں فرمایا، اس کے پہلے کیا تھا، آگے کیا تھا، اور اس کا فرق کیا ہے، امپیکٹ اس کا. میں اس کے لیے ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں، آج کل زیادہ زبان پہ آ رہا ہے. وہ یہ کہ مکمل شریعت، مکمل، کچھ حصہ تو آ جائے گا، مکمل قرآن، مکمل حدیث، مکمل فقہ. ظاہر شریعت اسی تینوں چیزوں کا نام ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مکمل استیعاب کے ساتھ نظر کے بغیر سمجھنا ممکن نہیں ہے. قرآن کریم نہیں سمجھا جا سکتا اگر سیرت پس منظر میں موجود نہ ہو. قرآن کریم کی درجنوں آیتیں ہیں، وہ ہم نہیں سمجھ سکتے. بلغ القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. یعنی کلیجے منہ کو آ گئے، وہ بالکل ہلا دیے گئے، ان کو زلزلہ بپا کر دیا گیا. کب کیا، کہاں ہوا؟ ہٹا دیں سیرت، پڑھ لیں، سمجھ لیں قرآن. نہیں آ سکتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بغیر قرآن نہیں سمجھا جا، حدیث نہیں سمجھی جا سکتی. مثالیں دینے کا وقت نہیں ہے، کتنی ہی مثالیں ایسی دی جا سکتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہ بات ایک خاص تناظر میں، ایک خاص لمحے میں کہی. اس کا ذکر فتح مکہ کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک جملہ ہے کہ مکہ حلال کر دیا گیا 3 دن کے لیے، میرے علاوہ کبھی نہ آئندہ کبھی حلال نہیں ہوگا. میرے لیے حلال کیا گیا، تب دوبارہ حرام ہو گیا. یعنی اس کی حرمت علی حالی ہی برقرار ہے. ایک تھوڑا سا دورانیہ ایسا تھا جس میں استثنائی طور پر وہ حکم اٹھا دیا گیا تھا. یعنی وہاں پہ آپ گھاس نہیں کاٹ سکتے، کسی شکار نہیں کر سکتے. شکار کیا، کسی چیز کو آپ نقصان نقصان نہیں پہنچا سکتے. انسان کو تو اس کا تو مقام بالکل الگ ہے. وہ 3 دن کیوں تھا، کیا تھا، یہ نہیں بیان کر سکتے حدیث سے آپ. جو بنو بکر اور بنو خزاعہ کا معاملہ ہوا ہے، جس کے نتیجہ بنا ہے اصل میں غزوہ فتح مکہ کا، اس میں ان کو بدلہ لینے کے لیے ان کو چھوٹ دی گئی تھی. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹ نہیں تھی، آپ کی چھوٹ اس لیے تھی کہ آپ کے وہ حلیف تھے اور ان پر ظلم ہوا تھا، وہ مظلوم بھی تھے. تو شریعت کے قاعدے، ان کے عربوں کے قاعدے، دنیا بھر کے اخلاقی قاعدے کے مطابق ان کو اجازت دی گئی تھی کہ اپنا بدلہ پورا کر لو. وہ بدلہ انہیں مکے میں ہی ملنا تھا کیونکہ ان کے مجرم وہاں چھپے ہوئے تھے. اس بدلے کی کیفیت میں بھی جب کہ حلت موجود ہے، حرمت 3 دن کے لیے اٹھا دی گئی ہے، آپ کا معمول یہ ہے کہ جب حضرت خالد بن ولید کو تلقین کر رہے ہیں کہ آپ وہاں جاؤ، لڑنا نہیں، اور پھر آپ کو اطلاع ملتی ہے کہ وہاں کچھ لوگ مارے گئے، آپ باز پرس کرتے ہیں. وہ ذات کی حیثیت تک تھا، مسلمانوں کی حیثیت سے تھا. لیکن جہاں معاملہ تھا آپ کے حلیفوں کا، تو حلیف کے لیے تو ظاہر ہے کہ جب آپ نے معاہدہ کیا ان سے، تو ان کی تو دل دہی بھی کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، ان کی مظلومیت میں ان کا ان کا ساتھ دینا تو آپ کی ذمہ داری ہے. یہ کیفیت ہے. یہ حدیث سے نہیں واضح ہوتی بات، اس کو جب تک سیرت کو اور سیرت کے پس منظر کو سامنے نہ رکھیں. یعنی ڈاکٹر صاحب ہولسٹک پرسپیکٹو کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس سیرت کی ہاں نگاہ ہو. بالکل وہی میں نے عرض کیا نا کہ کچھ حصہ بالکل سمجھ میں آتا ہے قرآن کریم کا، کچھ حصہ بالکل سمجھ میں آتا ہے حدیث کا، کچھ حصہ بالکل آپ شریعت کا سمجھ جائیں گے. کچھ جگہوں پہ ہمیں سیرت طیبہ کو مکمل عبور حاصل کرنا ہوگا تاکہ ہم قرآن کریم کے ان حصوں کو بھی سمجھ سکیں اور حدیث کے ان پہلوؤں کو بھی سمجھ سکیں. بعض مسائل میں ہم جب دیکھتے ہیں، چونکہ پس منظر میں سیرت چل رہی ہوتی ہے ہمارے ذہن میں، ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ الجھ رہے ہیں فقہی معاملے میں، ہم عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ تو بڑا آسان ہے، اس میں تو کوئی الجھنے والی بات ہی نہیں ہے. وہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ درست ہے، یہ جو بات کہی جا رہی ہے درست ہے، دونوں باتیں درست ہے، دونوں کا تناظر الگ ہے. واہ کیا بات ہے، بہت سے. بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پانی پیا ہے نا، جی بنا لیں اس کو قانون. نہیں بنانا ہے تو کوئی وجہ ہوگی، وہ وجہ سیرت ہے، وہ حضور کا عمل ہے نا، وہ سیرت میں بیان ہوا ہے، وہ معلوم ہو جاتا ہے. کہنا ہے بھائی ٹھیک ہے، اصول تو یہی ہے. یہاں ایک مجبوری تھی، دشواری تھی، ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے شروع میں جیسے گفتگو میں فرمایا کہ ابتدا تو سیر یا مغازی ہی کی کتابوں میں سیر، اس کو تھوڑا سا یہ بھی ڈیفائن کیجیے گا کہ ابتدا میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جو غزوات کا بیان تھا یا جو سرایا کا بیان تھا، اس کو ہی سیرت کا ابتدائی ماخذ تھا، یا اس کو ہم سیرت کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ وہ کتابیں جو تھیں وہ زیادہ تر ماخذ رہیں.
تو یہ باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پوری بایوگرافی، ایک پورا آپ کی سوانح کے طور پر یہ کس طریقے یہ فن اس طرف کیسے آنا شروع ہوا؟ مطلب ابتدا میں جیسے ابن اسحاق یا ابن ہشام کی جو کتاب ہے طبقات وغیرہ ہیں، اس میں تو ایک ترتیب سے روایات آ رہی ہیں. آج سیرت نگار تو پورا ایک نیریٹو بیان کرتا ہے نا، اس کو ایک پورا نیریٹو شروع کرتا ہے. ہر سیرت نگار کا اپنا انداز ہے، اسلوب ہے. تو یہ ایوالو کیسے ہوا؟ دیکھیں یہ آپ کا جو سوال ہے نا، اس کا ایک اور فائدہ بھی ہے کہ ہم نے ایک جملہ کہا تھا لیکن وہ بات ادھوری چھوڑ دی تھی ہم نے کہ مغازی اور سیرت ایک ہی ہے. اصل میں بڑے اچھے مضبوط قسم کے شخصیات کو بھی یہ مغالطہ ہوا ہے کہ سیرت الگ ہے، غزوات الگ ہے. میں اس کی چھوٹی سی مثال عرض کر لوں. ابن اسحاق کا آپ نے نام لیا، ابن ہشام کا بھی لیا، میں دونوں سے مثال بناتا ہوں اپنی. ابن اسحاق کی کتاب کا اصل جو نام ہے، وہ کتاب پوری دستیاب نہیں ہوئی. اس کا نام ہے کتاب المبدع والمبعث والمغازی. مبدع سے مراد یعنی حضرت عیسیٰ تک کے حالات حضرت آدم سے لے لیں، اور مبعث میں آپ کی بعثت وغیرہ کے احوال، اور مغازی کا پھر یہ سمجھ لیں کہ مدنی عہد شروع ہو جاتا ہے، تفصیلات ہیں. ابن اسحاق ہے. ابن اسحاق سے یہ روایت ایک شاگرد کے توسط سے ابن ہشام تک پہنچتی ہے. وہ اپنی کتاب کا نام لگتے ہیں سیرت النبی. بالکل. اگر سیرت الگ ہے، مغازی الگ ہے، تو اصل کتاب کی تہذیب، مغازی کی تہذیب، سیرت کیسے ہو سکتی ہے؟ صحیح. ٹھیک ہے نا. صحیح. دلچسپ بات یہ ہے کہ مغازی کے عنوان سے ابتدائی کتابیں اگر ہم اٹھا لیں، یوں کر لیں کہ ہم غزوات مغازی کی کتاب عروہ ابن زبیر سے لے کر 207 میں انتقال کرنے والے واقدی تک لے لیں، ان کی کتاب کا نام کتاب المغازی ہے. سب کی سب کتابیں سیرت کے تمام واقعات سے پر مشتمل ہیں. یعنی تمام سے مراد یہ کہ اس میں مغازی کے علاوہ بھی چیزیں ہیں، کم و بیش ہیں. اچھا، کم و بیش کا تو معاملہ آج بھی ہے. آپ سیرت کی اب اس عہد کی 10 اپنے ذوق کے مطابق زندہ کتابیں اٹھا لیں، یعنی ان کا تعارف موجود ہو، مارکیٹ میں عام ملتی ہوں، 10 کتابیں لے لیں. اب کسی میں مکی عہد زیادہ تفصیل سے ہوگا، کسی میں مدنی ہوگا، کسی میں غزوات زیادہ ہوں گے، کسی میں وفود زیادہ ہوں گے، کسی میں معراج کو زیادہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہوگا، کسی میں ہجرت کو زیادہ. یہ ذوق آ گیا. اب وہ ابتدائی عہد کی جو ایک کتاب ابھی ترجمہ ہو رہی ہے، ہمارے ایک ساتھی ترجمہ کر رہے ہیں، تو اس کی چیزیں ڈسکس ہوتی رہتی ہیں. وہ ہے سلمان بن ترخان التیمی کی. 143 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، یعنی ابن اسحاق سے بھی پہلے ہیں. یہ تو 180 200 صفحے کتاب ہے. اس میں جو دلچسپ چیز ملی ہمیں وہ یہ کہ بیعت عقبہ کے حوالے سے بعض تفصیلات اس میں ہیں جو دوسروں کتابوں میں نہیں ہیں، اور سند کے ساتھ ہے، تفصیل موجود ہے، راوی وغیرہ سب، مطلب مستند چیز ہے، راوی بھی مستند ہے. اب اس سے کیا ہوا کہ وہ تمام چیزیں جو ہر عہد کے ذوق کے مطابق ضبط ہو رہی تھیں، وہ جب اگلے عہد میں پہنچتی ہیں تو ان کے سامنے چونکہ وہ سارا ذخیرہ موجود ہوتا ہے، ان کے لیے پک اور چوز کرنے کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے. وہ پھر اس میں زیادہ اہتمام سے چیزوں کو لیتے ہیں. مثلا 4ویں صدی میں آ جائیں، 2 نام ان کے بڑے عہد کے مختصر کتابیں ہیں دونوں، 250-200 صفحے کے اندر. ایک ہے ابن عبد البر الدرر فی اختصار المغازی والسیر، ایک ہے ابن حزم جوامع السیرہ. دونوں کا ترجمہ اردو میں شائع ہو گیا. دونوں کا بالکل منہج مختلف ہے. دونوں کے واقعات لے لیں، ایک شروع کر رہے ہیں یعنی ولادت سے پہلے کے واقعات سے، ایک شروع ہی ولادت سے کر رہے ہیں. ایک ہی 50 سال کے درمیان کے وقفے سے 2 نمائندہ کتابیں ہیں جو آج تک، یعنی کسی کتاب کے زندہ رہنے کے لیے اس سے زیادہ کیا کمال ہوگا کہ 1000 سال سے وہ متعارف ہے، کتاب موجود ہے، ترجمہ تک ہو رہی ہے اردو میں، تو وہ زندہ کتاب ہوئی نا عربی میں. اور اس میں فرق اتنا ہے دونوں کا. تو یہ موضوعات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، موضوعات میں اضافے کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. لیکن عہد نبوی کے ابتدائی 300 برسوں میں، عہد نبوی کے بعد ابتدائی 300 برسوں میں جو سیرت نگاری کے مختلف مناہج آئے ہیں، ان میں موضوعی کتب آنا شروع ہو گئی تھی ابتدائی میں. مثلا 303 میں وفات نسائی کی، جو سیاہ ستہ میں بھی شامل ہے، انہوں نے وفات النبی لکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ الگ موضوع ہو گیا. 2 کم از کم حضرات 30ویں صدی کے ایسے ہیں جنہوں نے ترکۃ النبی لکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا ترکہ، یہ الگ بیان ہو رہا ہے. ایک خطب والمواعظ پہ لکھ رہے ہیں، لیکن اس میں خطبے حضور کے کم ہیں، لیکن اس عہد کے خطبے ہیں، تو اس میں یہ الگ موضوع ہو جاتا ہے.
فضائل الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ 2-3 کتابیں ملتی ہیں اس عہد میں، یہ الگ موضوع ہو جاتا ہے۔ امہات النبی 245 ہجری میں ایک بزرگ ہیں ابن حبیب البغدادی، ان کی اصل کتاب زیادہ مشہور تو کتاب المحبر ہے، المنمق فی اخبار قریش بھی ہے۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے، غیر معمولی کتاب ہے، یعنی اگر ہم ایک موضوع بیان کرتے ہیں اعجاز سیرت، سیرت کا معجزہ، اس میں وہ شامل ہونے کے لائق ہے کتاب۔ 30-31 صفحے کا عربی میں بتانے، جس کا ترجمہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ہم ترجمہ کر چکے ہوتے ہیں۔ اس میں صرف نسب بیان ہوا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ اس میں صرف شخصیت کے نام ہے، وہ عربی میں لکھے ہیں، اردو میں لکھے ہیں، نام تو وہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی والدہ، والدہ کی والدہ، والدہ کی والدہ کی والدہ، 10 سے 11 پشتوں تک نسب بیان کیا ہے۔ والدہ کی نانی، نانی کی والدہ، والدہ کی والدہ، پھپھی، پھپھی کی والدہ، والدہ کی والدہ، خالہ، خالہ کی والدہ۔ یعنی میں ایسی تفریحاً جب میں اس کتاب کا تعارف کراتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ بھئی آپ لوگ بیٹھے ہوئے کہیں کلاس میں ہوں تو آپ بتائیں آپ میں سے نانی کی والدہ کا نام کتنوں کو یاد ہے؟ اور ایک آدھ کوئی بڑا اتراہٹ میں ہم جیسا وہ ہاتھ کھڑا کر دیتا ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی یاد ہے، لیکن اس کی والدہ اب چپ، مجھے بھی نہیں آتا، کیا کریں گے ہم؟ اور وہاں 10 پشتوں تک نسب موجود ہے خواتین کا، صرف خواتین کا۔ کیا بات! یہ ایک پہلو تھا سیرت کا۔ 301 میں وفات فریابی کی، یہ پہلی کتاب ہے شائع شدہ جو دلائل النبوہ کے نام سے 51 معجزے اس میں بیان ہوئے ہیں۔ آپ ایسا تو تسلیم زیادہ تر کھانے سے تعلق رکھتے ہیں، کھانے اور خوراک سے، یعنی پینے سے، پانی سے، اسے یعنی کہیں پانی کی ضرورت ہے، برکت ہو گئی، پانی بڑھ گیا، کھانے کی ضرورت ہے، کھجوروں میں اضافہ ہو گیا، کھانے میں اضافہ ہو گیا، سالن میں اضافہ ہو گیا۔ تو یہ اس طرح کے واقعات انہوں نے بیان کیے 51 معجزات اس میں۔ یہ 301 میں وفات ہو جاتی ہے، یعنی 30 صدی کی کتاب ہے یہ بھی۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ موضوعی اعتبار سے سیرت میں سیرت کے حوالے سے الگ الگ پہلوؤں سے کتابیں لکھنے کا رجحان قدیم ہے، کم از کم 30 صدی میں آ چکا ہے۔ اچھا، آپ نے فرمایا کہ غزوات کا ذکر ہی شروع میں سیرت کا ایکویولنٹ تھا، تو اس پہ آپ نے غور فرمایا کہ اس کی کیا وجہ تھی، کہ یہ کوئی رینڈملی ایسا ہو گیا یا اس وقت غزوات کی امپورٹنس بہت زیادہ تھی؟ تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ ہاں، اس کی ایک وجہ بہت واضح ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی، اس سے بھی پہلے ایک چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ عہد نبوی میں اور عہد صحابہ میں خاص طور پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کی مجالس کی روایت قائم ہو چکی ہے۔ میں نے آج کی گفتگو کا آغاز کیا تھا ابن عباس سے، تو وہ ایک دن ویومن للمغازی، تو سیرت کی نشست تو ہو گئی۔ اس کے علاوہ ایک عجیب دلچسپ روایت اس زمانے میں تھی جو آگے کم از کم 200-300 سال تک شاید نظر آتی ہے، واغدی تک تو نظر آتی ہے۔ وہ ہے صحابہ، تابعین، طب تابعین اور طب تابعین کے بعد کے لوگوں کے لیے تک۔ وہ کیا ہے؟ جو شخصیات آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ رہیں، ان میں خاص طور پر 2 چیزیں بڑی نمایاں ہوئیں۔ ایک آپ کی شمائل کا پہلو، اور ایک آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کے واقعات سیرت کے ساتھ وابستگی۔ ایک صحابی ہیں، وہ مثلاً سفر صلح حدیبیہ میں ساتھ ہیں، یا چونکہ سفر زیادہ تر غزوات کے ہوئے ہیں تو وہ غزوات میں ساتھ ہیں، احد میں ساتھ ہیں، بدر میں ساتھ ہیں۔ اب وہ جمعے کے روز آ کے بیٹھ جاتے ہیں کپڑے پہن کے، اور جمعے سے بہت پہلے مسجد نبوی میں، پھر یہ سلسلہ جب مسلمان کوفے میں گئے، بصرے میں گئے، بغداد میں گئے، دمشق میں گئے، تو وہاں یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور بعض کے ستون متعین ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں بزرگ ہیں، یہ کون ہے؟ یہ فلاں صحابی کے پوتے ہیں، یہ فلاں کے بیٹے ہیں، یا خود صحابی ہیں عہد صحابہ میں، یہ فلاں ستون کے پاس ہوں گے صبح۔ یعنی ایک آج کا اندازہ ہم کر لیں گے 10-11 بجے ہم مسجد نبوی میں، یہ 11 بجے فلاں ستون پہ مل جائیں گے، تو لوگ گھیرا ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ فلاں غزوے میں مثلاً آپ سریہ موتا میں آپ تھے، کیا ہوا تھا؟ اب وہ ہر جمعہ وہی بیان کر رہے ہیں اور ہر جمعہ لوگ اشتیاق سے سن رہے ہیں۔ ظاہر ہے اس میں نئی چیز تو نہیں لا سکتے وہ۔ اچھا، پھر اس میں بچوں کا انوالومنٹ بڑا دلچسپ ہے۔ ایک روایت آتی ہے ایک صحابی کی کہ وہ کسی غزوے میں زخمی ہو گئے، اور زخمی ایسے ہوئے، آج ظاہر ہے پلاسٹک سرجری کا زمانہ تو نہیں تھا وہ، اب وہ زخم ہوا، ان کا وہ زخم جسم میں موجود ہے، یعنی کوئی جسم کا کچھ حصہ غائب ہو گیا، کوئی نشان بن گیا، تو بچے اس میں ہاتھ ڈال رہے ہیں اور پوچھیں دادا یا تایا یا چچا یا ماموں، جو بھی رشتہ ہو، کہ بھئی یہ کیا ہوا تھا؟ وہ کہتے بیٹا یوں ہوا تھا۔ اب وہ سیرت کی وہ ہو رہی ہے، انفارمیشن آگے منتقل ہو رہی ہے، سیرت ٹرانسفر ہو رہی ہے، یہ یعنی ایک غیر روایتی طریقے سے سیرت کی تدریس ہو رہی ہے۔ اچھا، لیکن اس میں ایک اسٹوری ٹیلنگ کا پہلو اب ہمارے سامنے آتا ہے نا،
تو ظاہر انسانی نفسیات میں یہ مسئلہ تو ہے کہ جب آپ اسٹوری بتاتے رہتے ہیں تو وہ جو آپ کا ذوق ہے وہ کہیں نہ کہیں اس میں شامل تو ہوتا ہے. تو جو سوال میں نے پہلے حدیث کے لیے پوچھا تھا، میں گھما کے میں وہی سیرت پہ اگر لے آؤں تو یہ کیا ممکن نہیں ہے کہ جب آپ ایک واقعے کو بیان کرتے ہیں تو اس کے اندر پھر اضافہ و ترمیم تو بڑا فطری سا لگتا ہے. یہ تفصیلات اس میں بڑھتی چلی جائیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے، یہ ہے کہ قیاس کہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ریئلٹی کہ ہوا یا نہیں ہوا، اس کو کراس چیک کرنے کی کوئی نہ کوئی صورت تو ہوگی، دنیا بھر میں ہوتی ہے. تو دیکھیں ایک غزوہ ہے، غزوہ احد. اب اس میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً کوئی جو شریک ہوئے ہیں 700 کے قریب تو ہیں. اب ان 700 کو سننے والے دیکھنے والے ظاہر ہے 7,000 سے زیادہ ہوں گے. ایک آدمی کے اثرات 10 آدمیوں تک تو پڑے ہوں گے. اب ان سے روایتیں چلیں 200-400 نہیں تھی، 10-20 تو محفوظ ہوں گی. اب ان 10-20 روایتوں میں اگر اس میں کہانی کا ایلیمنٹ شامل ہو رہا ہے تو وہ 10 کہانیاں بننی چاہیے. اور اگر 10 کے 10 کی کہانی ایک ہی ہے، تفصیلات میں کہیں 5%، کہیں 2%، کہیں 1% اضافہ ہے، کمی بیشی ہے، تو وہ تو ظاہر ہے کہ نظر انداز کرنے کی قابل ہوگی. لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ سب چیزیں بالکل مختلف ہیں، ڈائمینشنز ہی چینج ہو جاتا ہے، تو ایسا کردار بدل گئے، لوگ بدل گئے، شخصیت بدل گئے. بعض جگہ ہوا لیکن وہ بہت ریئل ہے. مثلاً ابو جہل کا قتل کی واقعہ ہے. اب اس میں تھوڑا سا اختلاف ہوا کیونکہ یہ کریڈٹ کی چیز تھی، کس نے کیا. اب اس میں پھر تیسرا ایک ایلیمنٹ آیا ہے، وہ چونکہ سیرت میں حساسیت ہے اور اس حساسیت کو ہر دور میں اہل سیرت نے قبول کیا ہے اور اس پہ پوری تندہی کے ساتھ روایت کو محفوظ کرنے کے لیے اپنی پوری مساعی کی ہیں، کوشش کی ہے. واغدی کو دیکھ لیں، امام محمد بن عمر واغدی کو صرف امام اسی وجہ سے نہیں کہا جا سکتا کہ ہماری کوئی قلبی وابستگی ہے، اس کا کام اپنے آپ کو کہلواتا ہے. وہ اکثر ایسے واقعات میں جہاں پہ ایک سے زائد ورژنوں موجود ہیں بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد لکھتے ہیں کہ وہ ھذا اثبت، یہ زیادہ محفوظ ہے، یہ زیادہ ثابت ہے. تو روایت کو جمع کرنا یا ان کا تجزیہ کر کے اس میں ترجیح دینے کی جو علمی روایت ہے یہ محفوظ رہی ہے اور شروع سے ہے. یعنی اس میں پھر یہ کہا گیا کہ یہ اصل واقعہ یوں ہوا تھا. جیسے میں نے ابو جہل کی بات کی تو وہ اس کا قتل 2 یا 3 مرحلوں میں ہوا، تو سب کا کریڈٹ درست ہے، لیکن روایت کا ایک حصہ اگر بیان کیا جائے تو پھر کنفیوژن پیدا ہوگا. تو اس وقت جو سیرت نگاری کو جدید یا سیرت کے بیان کو جو جدید چیلنج درپیش ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ جو سیرت کی طرف لوگوں کی محسوس ہوتا ہے، عوامی توجہ بڑھ رہی ہے، دروس حلقے قائم ہو رہے ہیں، اس میں اس سطح کے لوگوں کی بھی تیاری کی ضرورت ہے جو ان چیزوں کو بیان بھی کر سکیں اور پھر بیان کرتے ہوئے ان نزاکتوں کا خیال بھی رکھ سکیں. چیک رکھ سکیں. لیکن جیسے آپ نے ڈاکٹر صاحب فرمایا کہ خود سیرت نگاروں میں بھی جیسے واقعی ہیں ان کے اوپر بہت سے یہ بات کی جاتی ہے کہ وہ چیزوں کو اس طرح لکھ دیتے ہیں کہ جیسے ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا. تو بہت سے لوگ ان سے روایت لیتے یا ان کی روایت بیان کرتے ہوئے محتاط ہوتے ہیں کہ بھئی اتنی تفصیلات ان کو جزیات کیسے معلوم ہو گئی. 2 چیزیں ہر دور میں رہیں گی، یہ انسانی نفسیات ہے، اس کا 1 صدی سے تعلق ہے نہ 15ویں صدی سے. ایک تو یہ کہ جب کوئی ایک شخص اپنے فن سے نمایاں ہوگا تو اس کے ساتھ حسد کا لیمٹ آئے گا. دوسرا معاشرت بھی رہے گی ہمیشہ. مجھے ضروری نہیں ہے کہ اپنے شعبے کے کسی شخص کا کام پسند آئے. یہ تو مطلب ایک عام سا ڈرائیور کے ساتھ دوسرے ڈرائیونگ سیٹ پہ گاڑی چلانے والا بیٹھ گیا، دونوں ناراض ہی رہتے ہیں وہ اس کے رویے سے، یہ چلانے والے کے یار کیا کر رہا ہوں. تو یہ تو اس سے زیادہ معاملہ حساس ہے. دوسری چیز ہے کہ جب کوئی نئی چیز آتی ہے تو اس کو بھی قبول نہیں کیا جاتا اور عموماً اس کا آغاز شک سے ہوتا ہے، یہ غلط کہہ رہا ہے. تو یہی دونوں چیزیں واغدی کے ساتھ ہوئی ہیں، دونوں باتیں درست نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی شخص کا معلومات کے حوالے سے نمایاں ہونا اس کے پیچھے اس کی محنت کا دخل ہوتا ہے. تو واغدی کا صرف یہ بیان نہیں ہے کہ وہ تفصیلات زیادہ بیان کر رہے ہیں، اس کے ساتھ یہ بھی بات اسی کتاب میں اسی تاریخ میں لکھی ہوئی ہے کہ وہ محنت کر رہے ہیں. ان کا معمول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ جناب کچھ تھوڑا سا خشک غذا لیتے ہیں، پانی کا چھاگل لیتے ہیں اور چل پڑتے ہیں، اور پھر وہ گاؤں گوٹ جاتے ہیں. چونکہ وہ 2 صدی کے آخر کے آدمی ہیں، 3 صدی کے شروع میں تو وفات ہو جاتی ہے، تو ان کو نصف تو پورا حصہ ملا ہے، تو 150 برس کے بعد بھی کچھ آثار تو موجود ہیں. وہ جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بھئی کوئی فلاں کوئی بڑھیا ہے، کوئی گاؤں کا بندہ ہے، کوئی بوڑھا ہے، اچھا ہے، کون ہے؟ وہ ہمارے نانا ہیں، وہ 100 سال کے ہیں یا فلاں ہیں. اچھا چلو پوچھتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، کون ہے بھئی، کیا آپ نے کیا سنا، کیا دیکھا، آپ کا تعلق کیا ہے، آپ ہیں کون؟
کہتا کوئی بھی نہیں، میں تو فلاں ہوں یوں. اچھا ٹھیک ہے، آپ نے کوئی سنا کہ ہاں یہاں سنا تھا، یہاں سے کوئی قافلہ گزرا تھا. اچھا کب گزرا تھا، کیسے گزرا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. میں نے اپنے سنا ہے، دادا سے سنا ہے، اپنے بھی دادا کے دادا سے سنا ہے، جو بھی رشتہ بنتا ہو تو وہ تفصیل نوٹ کر لیتے ہیں. اب مسلمانوں کے جو روایت کو محفوظ کرنے کا طریقہ رہا ہے وہ یہ رہے کہ ہر وہ شخص جس کے حالات محفوظ ہیں وہ استاد رہا ہے. راوی جس کو ہم کہتے ہیں بنیادی طور پہ استاد ہے، مدرس ہے. امام بخاری کے حالات اس لیے محفوظ ہیں کہ انہوں نے لکھا ہے، اب انہوں نے بیان کیا ہے، پڑھایا ہے. ان کے شاگردوں کے حالات اس لیے محفوظ ہیں کہ انہوں نے پڑھایا ہے. ان کے استادوں کے حالات اس لیے محفوظ ہیں کہ انہوں نے پڑھایا ہے. اب اس بوڑھا یا اس بڑھیا نے کون سے درسگاہ کھولی ہے، کہاں پڑھایا ہے، اس کے حالات کہاں سے آئیں گے؟ جب واقعہ کہتا ہے کہ جناب میں نے ایک عجوزہ سے سنا، تو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کہانی ہے. اچھا وہ معاصر ہیں ہمارے لیے، تو ظاہر ہے کہ 1400 برس پرانے گزری ہوئی ایک شخصیت ہے، 1300 برس پہلے. ہم تو ذرا محتاط ہو سکتے ہیں، اگرچہ کہ ہم زیادہ عدم احتیاط کا شکار ہیں، لیکن بہرحال ہم تو چونکہ تقدم زمانی کے ساتھ ایک تقدس وابستہ کر لیتے ہیں، وہ الگ ہے. لیکن ان کا تو وہ معاصر ہے نا، تو معاصر تو اپنے زیادہ بے باک ہوتا ہے. معاصرت میں آدمی زیادہ بے باک ہو کر اور زیادہ کھل کر اپنے معاصر کے بارے میں رائے رکھتا ہے. تو وہ جو رائے رکھی گئی ہے معاصرت کے ساتھ، وہ آج نقل ہو کے جب ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم اس رائے کو لے لیتے ہیں اور اس کے برعکس مقابل دوسری رائے نظر انداز کر دیتے ہیں. تو جہاں ان پہ نقد ہے وہیں ان کے بارے میں اچھے اور بلند کلمات بھی کہے گئے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ خاص طور سے بہت مظلوم شخصیت ہے تو ذرا ذکر زیادہ کر لیتے ہیں. واغدی رحمہ اللہ محدثین کے ہاں ہمیشہ سے معتبر رہے ہیں، چند استثنائی شخصیات کو چھوڑ کر. بخاری شریف کے بڑے شارح ابن حجر رحمہ اللہ ہیں، ان کو خاتم المحدثین بھی کہا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ آدمی 9ویں صدی کے آدمی ہے، 9ویں صدی کے شروع میں انتقال ہے. واقدی کی کتاب المغازی کی تلخیص ابن حجر نے کی ہے، المنتقی کے نام سے چھپ گئی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تلخیص کون کرتا ہے، کس کتاب کی کرتا ہے؟ جس کی قدر و منزلت ہو. کب کر رہے ہیں وہ؟ 8ویں صدی یا 9ویں صدی میں کر رہے ہیں. تو واقدی 3ری صدی کے 207 ہجری میں انتقال کرنے والے 800 تک زندہ ہیں محدثین کیا، تبھی تلخیص ہو رہی ہے. روبی اسقلانی جیسا محقق کر رہا ہے خاتم المحدثین. یعنی حدیث میں اگر ابن حجر کہہ دیتا ہے تو وہ آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، لوگوں کے قدم رک جاتے ہیں، زبانیں کنگ ہو جاتی ہیں. وہ شخص ان کی تلخیص کر رہا ہے، صرف تلخیص نہیں کر رہا ہے، ایک اور بات کر رہے ہیں، تلخیص کر رہے ہیں اور اپنی سطح پہ وہ وہی کام کر رہے ہیں جو محدثین کے ساتھ کرتے ہیں. یعنی کوئی روایت قبول کر رہے ہیں، کوئی روایت قبول نہیں کر رہے، وہ بھی کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جو کچھ واقدی نے لکھ دیا انہوں نے منان نقل کر دیا یا ایکسیپٹ کر لیا، نہیں. تو یہ تو ماحول ہے، علمی دنیا تو اسی کا نام ہے. دوسری بات، ایک اور دلچسپ بات کی انہوں نے مقدمے میں لکھی ہے المنتقی کے ابن حجر نے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ابن حجر محمد بن عمر واقدی کی وہ روایات جن میں اضافے ہیں لیکن کسی کی مخالفت نہیں ہے، ان روایات میں کسی کے برعکس کوئی بات نہیں کہی گئی، اضافے ہیں، وہ قبول کیے جائیں گے. تو جھگڑا ہی اضافوں کا ہے، جھگڑا ہی اضافوں کا ہے، اور وہ ابن حجر کہہ رہا ہے قبول کیے جائیں گے. تو ہم تو اس معاملے میں آپ سمجھ لیں کہ ہمیں پھر ابن حجر کا مقلد سمجھ لیں، ہم مان لیتے ہیں. اچھا اس میں ڈاکٹر صاحب سے ایک بات، یہ واقعی والا سوال لانے کی بیچ میں وجہ بھی یہ تھی. دیکھیں اب جیسے ہم نے شروع میں بات کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ کی سیرت ہے تو وہ تو قرآن مجید کو تم دیکھ لو. ایک سیرت نگاری کے اوپر ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ جو بہت سی چیزیں روایات آئیں بعد میں، اس میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے ردب و یابس، بہت سی چیزیں روایت، ہر چیز جو ملتی گئی لوگ شامل کرتے گئے. اور اس کے بعد پھر ایسی بحثیں شروع ہوئیں جب وہ جو بنیادی کتابیں تھیں وہ دنیا میں پہنچیں، تو انہی کتابوں کو طبقات ابن سعد کو یا ابن ہشام کو ان کتابوں کو بنیاد بنا کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر آپ کے پورے جو آپ کے ساتھ جو تعلقات ہیں آپ کے لوگوں کے ساتھ، ان کے اوپر سوالات اٹھے. تو یہ کام جو ہے سیرت کا جو کام، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اخلاقی تعلق اور ایک جو آپ کو نمونہ بنا کر اللہ قرآن نے فرمایا پیش کیا تھا، بعد میں ان تفصیلات کی وجہ سے، ان جزیات کی وجہ سے
وہی مسئلہ ایک پیدا ہو گیا کہ دنیا نے انہی ماخذات کو بنیاد بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے وہ تنقید کرنا شروع کر دی. تو یہ بھی تو ایک پہلو ہے نا سیرت نگاری کا. نہیں، میرا خیال ہے کہ تنقید جس کو ہم کہتے ہیں نا، وہ تو ایک مثبت رویہ ہوتا ہے، وہ تو علمی دنیا کی چیز ہے. یہ تنقید نہیں کی انہوں نے، تنقیص کی ہے بعض جگہوں پہ. اور تنقیص کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، دلیل آدمی گھڑ لیتا ہے. ابھی جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے، اسی کو اگر ہم ایک دوسرے کو ہم وہ نشانہ بنانے زیادہ بول رہا ہوں تو میں نشانہ بنوں گا. اس میں سے آپ گستاخی کا کوئی بھی پہلو نکال سکتے ہیں، بڑی آسانی سے نکل جائے گا. اور آپ کچھ چاہیں تو میں بھی شاید نکال کے آپ کی مدد کر دوں. اب ظاہر ہے کہ یہ تو پیمانے ہوں گے نا کہ یہ لفظ گستاخی کی نیت سے کہا گیا ہے یا نہیں کہا گیا، اس میں ہے واقعی گستاخی ہے یا نہیں ہے. یہی بات ان روایات کی ہے. اب ایک لفظ ہے یا ایک رویہ ہے، اس کو کس طرح پیش کیا گیا، اس کو کس طرح دیکھا گیا، ان سے بہت سے نتائج مختلف ہو سکتے ہیں اگر دیکھنے کا زاویہ مختلف ہو. تفصیلات میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی آسانی سے ایسی چیزیں تلاش کر لیتا ہے اپنا ایک خاص مائنڈ سیٹ رکھ کر. تو یہ سارا گیم مائنڈ سیٹ کا تھا. طبقات ابن سعد کی بات نہیں ہے، تب اس سے اوپر کی چیزیں ہیں، اس کے بعد کی چیزیں ہیں. ان تمام میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سیرت کے مختلف پہلو بیان ہوئے ہیں. لفظ آپ نے استعمال کیا رتب و یابس، سیرت میں تو شاید اتنا نہیں. ابتدائی مصادر میں ہندوستان میں ہمارے ہاں جو اردو سیرت نگاری وہ مختلف ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہمارے رتب و یابس شامل ہو گئیں. حدیث میں بھی کچھ چیزیں ایسی آئیں جو بعد میں شامل ہوئیں، لیکن در حقیقت ان میں سے کوئی چیز بھی نہ حدیث میں شامل ہوئی نہ سیرت میں شامل ہوئی. سیرت کی کتب میں آئیں، حدیث کی کتب میں آئیں، بعد کی کتب میں، لیکن وہ چھٹی ہوئی ہیں. یعنی ان کو علیحدہ کرنا، اگر انسان علیحدہ کرنا چاہے تو ان کو علیحدہ کرنا کوئی دشوار نہیں ہے. موضوع روایات کے موضوع روایات ہیں، ان کو چھانٹنا کوئی دشوار کام نہیں ہے. فارمولے پہلے والے موجود ہیں اور پوری طرح وہ آج بھی ویلڈ ہیں، اور انہی فارمولوں کی بنیاد پر ان کو چھانٹنا بڑا آسان ہے، بہت آسان ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو چھانٹنے کے لیے بھی ایک سطح تو چاہیے ہوگی. اب جب تساہل بڑھتا ہے مزاج میں اور ہر اعتبار سے سہل مزاجی ہوتی ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر چیزوں کو اس کے روٹ سے دیکھنے کی بجائے ہم اوپر سے لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اوپر سے لینے میں پھر ہم کسی ضابطے کا، قاعدے کا، کسی کا خیال نہیں رکھتے. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہمارا اپنا پس منظر موجود نہیں ہوتا تو ان چیزوں میں پھر ہم سے غلطی ہوتی ہے. آج جو ہمارے یہ جو سارا ایک ماحول یوٹیوب نے قائم کیا ہے، اس میں جتنے بڑی شخصیات، جو جتنا متعارف قسم کی بڑی شخصیات ہیں، ان کی چیزیں دیکھیں تو اس میں مسئلہ وہی ہے کہ جو سنا ہے وہ بیان کر دیتے ہیں، جو ذہن میں ہے وہ بول دیتے ہیں، اور بولنے کے بعد بھی شاید نہیں سوچتے کہ ہم نے کیا بولا ہے. اگر غلطی ہو گئی ہے تو کہتے ہیں بھائی ہاں یہ مجھے یاد نہیں تھا. اتنا سا کہنا بڑا دشوار ہو جاتا ہے کیمرے کے آگے پر ذرا. پھر آدمی کہے گا یار اس کو تو یہ یو ٹرن لے رہا ہے. اچھا، اس میں ایک تو وہ پہلو ہے نا جو یہ بات کر رہے ہیں کہ تنقیص والی جو آپ نے بات کی، پھر ہمارے یہاں جب ہم دیکھتے ہیں اپنی روایت کے اندر، تو پھر ہمارے یہاں واعظین نے جس طرح سے سیرت کو بیان کیا ہے تو وہ بہت ہی سپر نیچرل زیادہ لگتی ہیں چیزیں، اور اس کے اندر ایسی باتیں پھر بعد میں پوچھو کسی عالم سے جا کے تو وہ کہتے ہیں تو روایت ہی ٹھیک نہیں ہے. تو ہم یہ جانتے ہوئے کہ بہت سی چیزیں اس کے اندر موضوع ہیں اور غلط ہیں، تو وہ پھر ایک کلچر کیسے پیدا ہو گیا مسلمانوں کے اندر وہ سب کچھ بیان کرنے کا، وہ سب کچھ سیلیبریٹ کرنے کا؟ اور بلکہ ڈاکٹر صاحب اس میں ایک ضمنی سوال اسی میں جوڑ لیجیے، اس دونوں کو ایڈریس کر لیجیے گا کہ سیرت نگاروں نے، مورخین نے، محدثین نے، وہ ساری جس کے بارے میں وہ خود لکھ رہے ہیں کہ یہ روایت ٹھیک نہیں ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے، تو وہ شامل کیوں گئیں، پھر وہ ان کو مرتب کیوں کیا گیا؟ دو چیزیں الگ الگ ہیں. ایک ہے کسی چیز کی کا استناد، ایتھینٹسٹی محفوظ کتنی ہے. ایک ہے اس کو نقل کرنا. 11ویں صدی تک، شاید بعد میں بھی 10ویں صدی 11ویں صدی تک تو خاص طور پہ مسلمانوں کا کلچر یہ ہے، جو مزاج ہے جو لکھنے والوں کا، وہ یہ ہے کہ جو چیز ہم تک آ رہی ہے وہ آگے ہمیں نقل کرنی ہے، محفوظ کرنی ہے. اس وقت تک وہ محفوظ کرنے کے چکر میں ہے، ریکارڈ کیپنگ والا ریکارڈ کر رہے ہیں. یعنی دیکھیں بڑی تفسیر ہے، اردو ترجمہ بھی کسی نے شائع کر دیا جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. بڑا آدمی ہے اپنے عہد کا، علامہ سیوطی رحمہ اللہ. میں ایک مثال دے رہا ہوں. علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی تفسیر ہے، بہت ہر موضوع پہ لکھا ہے انہوں نے. تو الدر المنصور میں انہوں نے خود لکھا ہے ایک واقعہ.
وہ واقعہ موضوع ہے، درست نہیں ہے وہ واقعہ لکھ کے کہہ رہے ہیں کہ اس پہ جو روایت ہے یہ میں نے نقل کی ہے اس لیے کہ پچھلے نقل کرتے آ رہے ہیں، ورنہ یہ اتنا واہی ہے کہ میں اس کو کبھی نقل نہ کرتا۔ اب یہ سیوطی کو اس کے مقام پر رکھنے کے لیے ان کا یہ کمنٹ بہت اہم ہے، یہ ان کی پوری مائنڈ سیٹ کو فریم کر رہا ہے، یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میرا منہج یہ ہے۔ اب اس میں کون سی غلطی ہے؟ وہ تو آج جو ہمیں چیلنج پیش ہوئے ہیں وہ ان کے زمانے میں تھے نہیں۔ اچھا وہ میڈیا موجود نہیں ہے، پریس موجود نہیں ہے، تو ان کو تو چیزیں ریکارڈ پہ رکھنی ہے، محفوظ کرنی ہے۔ اس زمانے میں جو یہ ہوتا ہے نا، پوری کتاب ایک آدمی نقل کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے قالا فلاں قالا سیوطی، اور اس کے بعد پوری کتاب سیوطی کی میں نے نقل کر دی۔ لوگ کہتے ہیں سرقہ ہے، نہیں اس وقت سرقہ نہیں ہے، یہ اس سے نہیں، اس نے بتا دیا میں نے سیوطی کو نقل کیا۔ کمپائلیشن ہے، اور کمپائلیشن بھی اس سینس میں کمپائلیشن بھی نہیں ہے، بعض اوقات کمپائلیشن تو 2 چیزوں کی ہوگی نا، 3 چیزوں کی ہوگی، وہ تو پوری کتاب ہے۔ اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ سیوطی نے مجھ تک پہنچا ہے، یہ کتاب چھپی ہوئی ہے ہی نہیں کہیں، پریس تو ہے نہیں نا، تو اب اس کو کیسے کرے گا وہ محفوظ؟ یا تو یہی ہے کہ پوری نقل کر دی، تو اصل میں وہ کتاب ہی ان کی ہے، انہوں نے کہا میں نے یہ پڑھی ہے، میں نے آپ سے سنی ہے یہ کتاب، میں نے یہ نقل کر دی۔ یہ اس کا ایک فارمیٹ ہے، اس عہد کی ایک ضرورت ہے۔ وہی بات جو میں نے پہلے عرض کی تھی کہ ہم کسی عہد کو اس سے کاٹ کے دیکھتے ہیں تو پھر اس کے مسائل ہوتے ہیں۔ پھر جو اس کے ساتھ دوسری بات ہے، یہ تو ہو گیا نا اس کا معاملہ کہ اس کو نقل کیسے کرنا ہے، لیکن صرف نقل نہیں کیا نا، نقل کے بعد جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ روایت واہی ہے تو اس کا مقام بھی تو متعین ہو گیا، تو وہ تو انہوں نے اپنا کام کر دیا۔ پھر ہر عہد کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، ان مسائل کو دیکھنا ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں ابھی بھی کم از کم میرے اس میں ایسے عقدے ہیں جو ابھی حل نہیں ہوئے، جو آپ نے دوسری جہاں سے آپ نے سوال شروع کیا کہ یہ واعظین اور یہ تمام چیزیں کہاں سے شروع ہوئی، یہ ہے ہماری ہندوستان کی روایت۔ ہندوستان میں سیرت نگاری آئی ہے فارسی سے، فارسی بہرحال کہانیوں کی ایک سرزمین ہے، وہاں سے جو چیزیں شائع ہوئیں ان میں جو بنیادی 1-2 کتابیں ملتی ہیں فارسی کی ابھی بھی، ان میں کہ کہانی بہت زیادہ ہے، ان میں واعظانہ رنگ بہت زیادہ ہے، ان میں غیر محتاج چیزیں، مطلب چلیں صاف لفظوں میں کہہ دیں موضوع چیزیں بہت ہیں، لیکن موضوع سے ہٹ کر ایک اور چیز ہے، وہ ہے ایسا واقعہ یا ایسے معجزات یا واقعات آپ کے ولادت کے حوالے سے، معجزات کے حوالے سے، جو پورے مسلم لٹریچر میں کہیں دوبارہ نظر ہی نہیں آتے، اسٹینڈ الون ہے وہ، پہلے صدی میں، دوسری میں، تیسری میں، چوتھی میں، 8ویں، یہ 13ویں صدی میں کہاں سے پیدا ہو جاتا ہے؟ آپ ابتدائی جو ہمارے اردو میں تو چیزیں پہلے آنا شروع ہو گئی تھیں، لیکن جو سیرت پہ ریکارڈڈ چیزیں ہیں وہ 1734-35 کے بعد کی چیزیں ہیں، جو سیرت میں 1750، 1700، پھر 1800 تو پورا ہی ہے۔ اس عہد کے جو خصوصاً مولود نامے ہیں وہ 2 طرح کے ہیں، ایک تو پورا نظم ہے، اب نظم میں تو آپ کہہ لیں تخیل ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں تو جان چھڑائی جا سکتی ہے، لیکن کچھ حصہ نظم ہے، کچھ نثر میں، اور فرمایا کر کے یا کہا کر کے یا سنا یا بیان ہوا یا ہمارا اس طرح ان صیغوں کے ساتھ جو بیان ہو رہا ہے وہ کہیں نہیں ملتا، کہیں نہیں ملتا۔ یہ کہے نا کہ وہ کہہ دے کہ بڑا فلاں کوئی بڑا کٹر قسم کا آدمی ہے، اس کو ہر چیز میں شک ہے، یا معجزات کا وہ مزاج ہی اس کا ہے، کیا اس کا تعقل اتنا ہے وہ معجزات کا انکار کر رہا ہے، وہ تو روایت الگ ہو گئی نا، وہ تو بالکل مین اسٹریم سے ہٹ کر پیدا ہونے والے لوگ ہیں۔ لیکن ایک شخص معجزات کو مانتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے معجزات کا اس بات بھی کرتا ہے، معجزات کی جو بنیادی کتب ہیں اس کے سامنے موجود ہیں، وہ یہ کہہ رہے گا جناب یہ میں نے نہیں پڑھا۔ اب یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ آج کی تحقیق آپ لوگ کریں، میں تو اس میں کچھ نہیں میں نہیں کچھ۔ اچھا، ہم یہ چاہیں گے کہ اس پوڈ کاسٹ کا اختتام یہاں کر کے جو اگلی نشست ہے ہماری، ہم اس میں اردو جو سیرت نگاری کی روایت ہے وہ ہم آپ سے جان لیں، کیونکہ ظاہر بہت پھیلا ہوا موضوع ہے اور ایک نشست میں تو نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کی صرف تعارفی سی گفتگو ہم سن سکیں تو دیکھنے والوں کو فائدہ ہی ہو جائے گا، کیونکہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے اور اس میں سیرت کے حوالے سے الحمدللہ دلچسپی زیادہ ہوتی ہے، تو جو اردو کی سیرت نگاری کی روایت ہے ہم وہ آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو اس پوڈ کاسٹ کا اختتام یہاں کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ اگلے پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر عزیز الرحمان صاحب آپ کو دوبارہ جلدی ملیں گے انشاءاللہ۔